یہ ہماری جو جمہوریت ہے اس کا ایک المیہ یہ ہے جس کی وجہ سے ڈیموکریسی کینٹ بی اسٹیبلش ان آور کنٹری کہ جنہوں نے جمہوریت کو ڈسپینس کرنے کی کوشش کی وہ خود سنسیئر نہیں تھے یا وہ خود ڈیموکریٹک مائنڈڈ نہیں تھے۔ اب ایک چیپٹر ہے ہماری پولیٹیکل ہسٹری کا جس کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ ہے جسٹس شہاب الدین کمیشن، جس کی رپورٹ آئی اور مور اور لیس اس پہ عمل نہیں ہوا۔ دا اسٹوری از جب ایوب خان براٹ مارشل لا، ملٹری ڈکٹیٹر جس کو غلام محمد نے ڈیفنس منسٹر لگایا along with سکندر مرزا and he became defense minister and then ended up in martial law. Ayub took over on October 8 as a martial law administrator. تو اس نے کہا کہ میں اس ملک میں will bring democracy. تو اس کی جو پہلی سپیچ تھی جو ایوب خان نے قوم کے سامنے کی کوٹ ان کوٹ، اس نے کہا ریڈیو پاکستان پہ، اس وقت تو ٹی وی نہیں تھے، اے ورڈ فار دا ڈسرپشن پولیٹیکل اپرچونسٹ smugglers, black marketeers and other such social vermins, sharks and leeches. The soldiers and the people are sick of the sight of you. So it will be good for for yourself to turn a new leaf and begin to behave. Otherwise, redistribution will not be swift and sure. تو ایوب خان نے کہا کہ میں جمہوریت لانا چاہتا ہوں، اور once my government settles earlier problems, I will consult the best brain to find how to find a suitable democracy for this country. اور اس نے کہا کہ I want a practical representative democracy. اب اس قوم کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہ بار بار چیٹ ہوئے ہیں and they still trust. جیسے اب ہم نیکسٹ الیکشن ہوگا، اللہ کرے الیکشن فیئر ہو which I doubt، اور پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہو، تو اس نے on 14 فیبروری 1960 اس نے کہا کہ میں ریفرینڈم کے تھرو اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بنانا چاہتا ہوں. He wanted، اور الیکٹورل کالج 80,000 ڈیوائیڈڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ آن پیرٹی بیسس، جس کو اس نے بیسک ڈیموکریسیز کا نام دیا. اب ایوب خان اپوائنٹڈ an 11-member commission under the presidentship of یا chairmanship of جسٹس محمد شہاب الدین، جو کہ چیف جسٹس رہا تھا اینڈ گورنر آف ایسٹ پاکستان رہا تھا. اینڈ مائنڈ اٹ ہی واز مین آف انٹیگریٹی. محمد شہاب الدین بنگالی تھا، اور جس مین آف انٹیگریٹی وہ چیف جسٹس رہا تھا پاکستان کا، اور کارنیلیس کے بعد یہ چیف جسٹس رہا تھا. اور اس کے بارے میں ایوب خان نے کہا تھا جو ریکارڈ پہ ہے کہ few Pakistanis could excel him in sincerity, integrity and patriotism. Having served as a Madras High Court judge before partition, then he opted for Pakistan, اور چیف جسٹس تھا ڈھاکہ ہائی کورٹ کا اینڈ گورنر آف ایسٹ پاکستان. پھر اس نے ریزائن کیا تھا
ایک چیف منسٹر کے ایکشن پہ، ظاہر ہے اس میں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بھی انوالو تھا. اس نے کہا بغیر میرے پوچھے ہاؤ یو اپوائنٹڈ اے نیو چیف منسٹر. اینی ہاؤ تو اس کو انہوں نے کہا کہ ایوب خان کی گورنمنٹ نے، اینڈ ایوب خان واز بیہائنڈ دا سین، کہ میں کمیشن مجھے رپورٹ دے کہ ہاؤ وی کین ہیو اے گڈ پریکٹیکل ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ. اب کمیشن نے کام شروع کیا، and it took them more or less 1 year, day and night, and they interviewed 565 eminent personalities across the country, جس میں کامن مین بھی تھے اور ایکس پرائم منسٹر بھی تھا. جو لاسٹ انٹرویو انہوں نے کیا وہ چودھری محمد علی تھا، ایکس پرائم منسٹر. They interviewed people across the board. تو 29 اپریل 1961 کو they submitted report. اور رپورٹ جو تھی، this is very important. اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس یا کامن مین who love democracy, including myself، انہوں نے ریکمنڈیشن دی اس سے پہلے کہ ایوب خان اپنا کانسٹیٹیوشن لاتا، نیشنل کانسٹیٹیوشن جو آیا 62 میں. تو ان کی رپورٹ یہ تھی، دو دے سپورٹڈ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ، لیکن رپورٹ میں یہ تھا کہ پارلیمنٹری سسٹم مور پریفریبل فار دس کنٹری، نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ ریسٹرکٹڈ ایڈلٹ فرنچائز پلس سیپریٹ الیکٹورلز اس کنٹری کے لیے ہونا چاہیے، چونکہ تعلیم نہیں ہے. ماسز ان بلک ان لارج ڈونٹ نو دا ٹرو میننگ آف ڈیموکریسی. تو جو ووٹ ہیں جن کی بیس پہ پارلیمنٹیرینز آئیں گے، وہ بہتر ہے کہ ریسٹرکٹڈ ایڈلٹ فرنچائز ہو. کوئی ان کا اپنا فارمولہ تھا کہ گریجویٹ دس دیٹ، اخبار پورا پڑھ سکے وٹ ایور. تیسری یہ تھی کہ اس ملک کے لیے جو پارلیمنٹ ہے یونی کیمرل ہو، ایک ایوان، جیسے وی ہیو ان ٹرکی یا بڑی کنٹریز میں ہے. چوتھا یہ تھا کہ جو بی ڈی سسٹم ہے ایوب خان وانٹڈ اور ایوب خان واز بینٹ اپان، انہوں نے کہا کہ یہ انڈیزائریبل ہے فار پریکٹیکل ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ جو ایوب خان چاہتا ہے. 5th یہ تھا کہ مس یوز آف پاور اس ملک میں کافی ہوا ہے ایٹ دا ہینڈس آف ہیڈ آف اسٹیٹ. تو ہیڈ آف اسٹیٹ زیادہ پاورفل نہ ہو اور وہ اکاؤنٹیبل ہو. اینڈ دے کوٹڈ مینشن غلام محمد اسکندر مرزا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ شوڈ ناٹ بی ویری اسٹرانگ. سملرلی انہوں نے کہا کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ اس ملک کے لیے بہتر ہے، اور جو 1 یونٹ تھا ناٹ ڈیزائریبل، 1 یونٹ جس میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی پیرٹی تھی. اور ظاہر ہے جو 1 یونٹ تھا ون آف دا فیکٹرز فار ڈسکنٹینٹ آف ایسٹ پاکستانیز. اور انہوں نے یہ کہا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ویری امپورٹنٹ، اور سیناٹی آف ججز بی ناٹ اگنورڈ. اور جب ہائی کورٹ کے ججز یا چیف جسٹس اپوائنٹ ہوں تو چیف جسٹس آف پاکستان، آف سپریم کورٹ چیف جسٹس، اس کی ریکمنڈیشن ویری امپورٹنٹ، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ شوڈ ناٹ رول آؤٹ. اب رپورٹ آئی
ایوب خان جو چاہتا تھا پریکٹیکل ریپریزنٹیٹو گورنمنٹ اس ملک میں، ایوب خان نے ان کی کوئی بات نہیں مانی. ہاں ایک چیز جو اس کے فائدے کی تھی، انہوں نے کہا کہ انٹرویوز میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ زیادہ سوٹیبل ہے، لوگ لائک کرتے ہیں. بٹ اگین ٹھیک ہے، پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ بھی ٹھیک ہے. وہ تو ایوب خان نے کہا ویل اینڈ گڈ. باقی کوئی بات ان کی نہیں مانی. اور جو شہاب الدین کمیشن، جس کو کانسٹیٹیوشنل کمیشن بھی کہتے ہیں، اس کی ریکمنڈیشن مور اور لیس ان کولڈ شولڈر یا ڈسٹ بن آف جو ہماری نیشنل ہسٹری ہے، تھرون دیا. ایوب خان براٹ اٹس اون کانسٹیٹیوشن، جس کو کئیوں نے کہا برانڈڈ ایز اے کانسٹیٹیوشن بائی ایوب خان، فرام ایوب خان اینڈ فار ایوب خان. پھر یہی ہوا، کیا پریکٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم آنا تھا. ایوب خان وین گوئنگ ٹو ریزائن، تو اس وقت بھی اگر وہ اسپیکر کو ہینڈ اوور کر جاتا پاور ایز مینشن ان دا کانسٹیٹیوشن، ہی ڈڈ ناٹ، اور انسٹیڈ ہی ہینڈڈ اوور پاور ٹو یحییٰ خان جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جنہوں نے ہمیں جمہوریت دی، جنہوں نے پرومس کیا، وہ خود نہ ڈیموکریٹک مائنڈڈ تھے، نہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ٹرین تھے، نہ وہ جمہوریت کے ساتھ سنسیئر تھے. تو وہ میر کا ایک شعر ہے which I believe very much practical ہے کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جن کے سبب، اسی عطار کے لوندے سے دوا لیتے ہیں. تو اب الیکشنز آنے والے ہیں، اللہ کرے یہ سنسیئر ہوں، یہ ٹرانسپیرنٹ ہوں، اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہو، اور اس ملک میں کوئی صحیح جمہوریت آئے. لیکن جو شہاب الدین کمیشن ہے، اس کی جو ریکمنڈیشنز تھی بڑی امپورٹنٹ اور بیسڈ آن ریسرچ تھی، سنسیئر ریسرچ which were ruled out